السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہی اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناوز پر۔ پہلے سب سے تو مجھے آپ سے ایک شکایت ہے، یہ آپ لوگوں نے کیا شروع کیا ہوا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اگر میں یار ستمبر کے ایپیسوڈ پہلے دے دیتی ہوں تو کمنٹ سیکشن میں اتنے رونے والے ایموجیز، یار ستمبر کی سوری جنون یارم کے ایپیسوڈ کی طرح جنون یارم کی، یار ایک دے دی ہے تو دوسری بھی دوں گی نا، تھوڑا صبر رکھ لو، تھوڑا حوصلہ رکھ لو۔ آ رہی ہے وہ بھی پیچھے پیچھے ہی آ رہی ہے، لیکن نہیں، ابھی میں نے ایپیسوڈ پوسٹ نہیں کی ہے یار ستمبر کی۔ نیچے کامنٹ سے کامنٹ، جنہوں نے یارم کی نہیں آئے گی، جنہوں نے یارم کی نہیں آئے گی، وہ بھائی آئے گی، یہ بھی آئے گی۔ اس کی میں نے ریکارڈ کر کے وہ اپلوڈ کر دی ہے، اب اس کی بھی اپلوڈ کر دوں گی، تھوڑا صبر رکھو۔ یہ کیا بات ہوئی یار، اتنے کامنٹس یار، جنہوں نے یارم کے ایپیسوڈ کی طرح، جنہوں نے یار صبر صبر، شانتی، تھاما تھاما، آئے گی ایپیسوڈ۔ مجھے اس کی بھی ریکارڈنگ کرنے دیا کرو۔ میں پہلے اس کی ریکارڈنگ اس لیے کرتی ہوں کیونکہ وہ جو ناول ہے نا، اس کی ریکارڈنگ میں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ وہ سیڈ چل رہا ہے۔ تو آپ پہلے سیڈ ہو جاؤ، پھر میں جنہوں نے یارم کے ایپیسوڈ دوں گی تو آپ لوگ ہیپی ہو جاؤ گے۔ تو میرے پاس ریزن ہے نا، میں چاہتی ہوں آپ لوگ سو تو اچھے سے سو، خوش سو، سیڈ نہ سو۔ تو اس لیے میں پہلے اس کو سیڈ پہلے مکا دیتی ہوں، اور کچھ بھی نہیں، ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میری چائے آ گئی ہے، میں نے ساتھ میں چائے بھی پینی ہے، تو وقفہ لونگ ہوگا بیچ میں۔ جنہوں نے یارم قسط نمبر 16 پارٹ 2، تحریر عریشہ۔ میں ہرگز اپنی بیوی کے بنائے گئے اصول نہیں توڑوں گا۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے دنیا کا سب سے فرمانبردار ترین شوہر ہو۔ روح اسے خود سے دور کرتی کسی بھی طریقے سے کمرے سے نکلنا چاہتی تھی، جبکہ اس کی بے باک نگاہیں اور اسے بری طرح پریشان کر گئی تھی۔ آپ توڑ دیں اصول، پلیز آپ توڑ ہی دیں۔ میں خود اپنا رول توڑ رہی ہوں، آپ جائیں پلیز یہاں سے۔ وہ اسے دھکا مارتی زبردستی کمرے سے نکالنے کی کوشش میں تھی، جبکہ وہ اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتا اسے اٹھا کر باہر لے آیا تھا۔ یارم، کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے نا مجھے، ابھی تھوڑی دیر میں حیام آتی ہوگی۔ ریحام تیار ہو کر آ جائے گا، پھر وہ 1000 طرح کے سوال کرے گا۔ وہ اسے بیڈ پر گراتا ہوا خود اس پر سایہ فگن ہوا تھا، جبکہ اس کے ارادے جان کر روح بری طرح سے کنفیوز ہوتی اسے احساس دلا رہی تھی۔ دروازہ بند ہے بیبی، اور اس طرح سے اندر نہیں آ سکتا۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ ہاں، لیکن تمہیں چینج کروانے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اگر تم چاہو تو۔ وہ اس کے کندھے سے دوبارہ سے شرٹ سرکاتا ہوا وہاں پر اپنے لبوں کی مہر لگاتا اپنے بہکے ہوئے جذبات کو سکون پہنچانے لگا تھا، جبکہ وہ بری طرح سے اس کی باہوں میں قید ہوتی خود کو چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ یارم، یہ صحیح نہیں ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا۔ وہ اچانک اس کا رخ بیڈ کی طرف پھیرتے ہوئے اس کی زپ کھول چکا تھا، اور اب وہاں پر اپنے لبوں کی بے باکیاں محسوس کرتی روح نے پریشانی سے کہا تھا، میرا بچہ۔ یارم کاظمی کے جنون میں سب کچھ صحیح ہے۔ وہ اپنے لبوں کا لمس بڑھاتے ہوئے اپنی بے قراری اس پر واضح کر رہا تھا، جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دروازہ بند کیوں ہے؟
دروازہ بند کیوں ہے؟ رویام نے باہر سے پوچھا اور پھر سے دستک دی تھی، جبکہ روح تو اس کی باہوں میں پھر پھرا سی گئی تھی۔ اس کے انداز پر یارم کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہ اسے مزید اپنے قابو میں لیتا، اپنی باہوں میں کسی تکیے کی طرح قید کر چکا تھا۔ روح بیبی، اس طرح سے پھر پھرا کر میرے جذبات کو مزید جگا رہی ہو تم۔ وہ اس کے کانوں کو چومتے ہوئے ایک جھٹکے میں اسے سیدھا کر چکا تھا، جبکہ وہ جو اس کی باہوں سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کرتی خود کو مزید اس میں جکڑا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ یارم اسے باہوں میں کہیں چھپا لینا چاہتا تھا۔ یارم پلیز۔ رویام دروازے پر کھڑا ہے۔ اپنی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے وہ اس کی منتیں کرنے لگی تھی۔ اس طرح سے تو اس نے اسے بخشنا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو میرے ہاتھوں سے چینج کر لو، ہم دروازہ کھول دیں گے۔ یارم نے آنکھ دبا کر شرارت سے کہا تھا، جب اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تو وہ کندھے اچکاتا اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا تھا۔ ہائے، پرومس، میں کوئی شرارت نہیں کروں گا، صرف اپنے ہاتھوں سے تمہارے کپڑے چینج کروں گا، مزید کوئی شرارت نہیں، وعدہ پکا والا۔ اس کے چہرے پر پھیلے اپنی محبت کے ہزاروں رنگ دیکھتے ہوئے وہ محبت پاش نظروں سے اس کے چہرے کو نہارتے بولا، یارم، آپ اتنے شریف نہیں ہیں جتنے بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چھوڑیں مجھے، وہ منتیں کر رہی تھی۔ مطلب تمہیں میری شرافت کا اندازہ ہے، تو پھر اتنی پھر پھرا کیوں رہی ہو؟ یارم نے جیسے مسئلہ ہی حل کر دیا تھا۔ کھولو دروازہ، کھولو دروازہ۔ باہر سے پھر سے زوردار آواز آئی تھی۔ یارم کیا ہوا؟ رویام کیا ہوا؟ دروازہ لاک ہو گیا ہے کیا؟ خیام نے ہینڈل گھماتے ہوئے دروازہ کھولنا چاہا تھا، جبکہ روح کا دل تو پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا، جبکہ یارم کے لیے اس کے چہرے کی حیات دنیا کا سب سے دلکش منظر تھا۔ بیبی، تمہاری دھڑکنیں اتنی تیز کیوں ہو رہی ہیں؟ اپنے دل پر اس کی دھڑکنیں گونجتی محسوس کر کے وہ اس کے خوف سے لطف اندوز ہوا تھا۔ یارم پلیز، وہ منتیں کر رہی تھی۔ روح پلیز، کبھی تو میری بات مان لیا کرو نا۔ اس کے لبوں کو اپنی انگلیوں میں شدت سے لیتے ہوئے وہ اس کے لبوں کی نرماہٹ کو محسوس کرتا بالکل اسی کے انداز میں بولا تھا، آپ پر بے شرمی ختم ہے یارم۔ وہ اس کے کندھے پر ہلکا سا مکہ برساتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا مطلب ہاں سمجھوں؟ یارم آنکھ دبا کر بولا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں بہت اچھے سے جانتی ہوں آپ کو چینج کروانے کے چکر میں کیا کیا کریں گے، سب پتا ہے۔ وہ انکار کرنے لگی، جبکہ یارم کندھے اچکاتا ایک دفعہ پھر سے اس کی گردن پر جھکتا
اپنی محبت کے نشان چھوڑنے لگا تھا۔ یہ کیا؟ تمہاری گردن پر نشان کیوں نہیں ہے؟ کیا میں نے تمہیں بہت دنوں سے پیار نہیں کیا؟ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتا، اس کی گردن پر اپنے نشان نہ پا کر شرارت سے پوچھنے لگا، یارم باز آ جائیں، ایسا ممکن ہے آپ کسی دن مجھے بغیر پیار کیے سو جائیں؟ وہ اسے اوپر سے ہٹانے کی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں قید کرتا اس کی سراہی دار گردن کو اپنے لبوں سے چومنے لگا تھا۔ اچھا بیبی، اگر ایسی بات ہے تو میری شدتوں کے نشان کہاں گئے؟ لگتا ہے بہت دنوں سے تمہیں شدت بھرا پیار نہیں کیا۔ وہ جیسے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے رہا تھا۔ جی نہیں مسٹر یارم کاظمی، آپ بہت دنوں سے بہت شدت والا ہی پیار کر رہے ہیں مجھے۔ یہ الگ بات ہے کہ میری گردن آپ کی شدتوں سے بچی ہوئی ہے۔ تو اس میں خوش ہونے والی کون سی بات ہے روح؟ وہ روح کی بات کاٹتے ہوئے اس نے آنکھوں میں سختی لیے اس سے سوال کیا تھا، میری گردن پہ داغ ہے تو کیا اس میں خوش ہونے والی بات نہیں؟ روح نے الٹا اس سے سوال کیا تھا، جبکہ اس کا جواب یقیناً یارم کو پسند نہیں آیا تھا، تبھی تو اسے گھور رہا تھا۔ تمہاری گردن میری شدتوں کے داغوں سے ہی حسین لگتی ہے روح بیبی، اور آئندہ اگر میں نے تمہاری گردن کو اس قدر صاف دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اچانک ہی اس کی گردن پر اپنے دانتوں کا گہرا لمس چھوڑتے ہوئے بولا تو روح اس کی باہوں میں پھر پھرا کر رہ گئی تھی۔ ظالم ہے آپ یارم، وہ اس کے کندھے پر زور سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر مارتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اپنے لقب پر خوش ہوتے ہوئے اب اس کی گردن کی دوسری سائیڈ پر بھی بالکل اسی انداز میں اپنے لمس گھار گیا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے اسے اپنی باہوں میں پھرپھراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہ بری طرح سے اس کی باہوں میں مچلی تھی۔ دیکھو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تمہاری گردن۔ وہ اپنے کارنامے پر خوش ہوتے ہوئے پیچھے ہٹا اور ایک جھٹکے سے اسے تھام کر اپنے کندھے پر اٹھاتا واپس ڈریسنگ روم میں لے کر جانے لگا تھا۔ حیام تم لوگ نیچے چلو، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ میں تیار ہو چکا ہوں، مگر روح نے پتہ نہیں کتنی دیر لگانی ہے۔ ان کو دوبارہ سے دروازہ بجاتے سن یارم نے شرارت سے کہا تھا۔ روح منہ کھولے کچھ بولتی کہ یارم نے اس کے لبوں پر اپنی گرفت سخت کر لی۔ جبکہ روح کی آواز نہیں آئی تو حیام نے یہی سوچا کہ شاید وہ فریش ہونے میں ٹائم لے گی، تو وہ یارم کو لے کر بالکل کسی سیانی بچی کی طرح نیچے جا چکی تھی۔ یارم پلیز نہیں کریں نا۔ وہ اس کے سرخ رنگ کی خوبصورت قمیض کو
اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کی بے باکیوں پر پریشان ہوتی اسے اپنے قریب آنے سے منع کر رہی تھی۔ کچھ نہیں کروں گا اگر تم شرافت دکھاؤ گی تو، آئی پرومس۔ میں صرف تمہارا چینج کرواؤں گا اپنے ہاتھوں سے، بالکل ایک اچھے بچے کی طرح۔ لیکن اگر تم نے مجھے مزید اپنے قریب آنے سے روکا یا مجھے تڑپانے کی کوشش کی تو روح بیبی، میں تم پر بہت بھاری ثابت ہوں گا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں خیام اور رویام کو حضر و شرف کے ساتھ بھیجتے ہوئے تمہیں دن میں تارے دکھانے پر۔ وہ اس کی قمیض اس کے قریب رکھتے ہوئے اب کی دفعہ اس کے پاس آیا تو روح نے شدت سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ ہرگز کسی بھی بات سے انکاری ہوتے اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے وجود کی نرمی سے چھوتے ہوئے اس کے حسین سراپے کو دیکھا تو رخ نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ روح بیبی، اب تم خود ایسی حرکتیں کر رہی ہو کہ تمہارا یارم بے قابو ہو کر تمہارے قریب آ جائے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو روح نے فوراً اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے تھے، جبکہ وہ اس کے کپڑے نکالتا اس کے قریب آیا تھا۔ اب ایسے تو نہ دیکھے نا، وہ شرمائی سے بولی تو یارم کے ڈمپل گہرے ہوئے تھے۔ روح بیبی، یہ تو کچھ بھی نہیں، میں تمہاری سانسیں چرانے کا بھی پورا حق رکھتا ہوں۔ خیر شرمانا بند کرو، ورنہ 1 منٹ لگاؤں گا حضر کو فون کرنے میں۔ وہ آئے گا نیچے سے خیام اور رویام کو لے کر چلا جائے گا اور ہمارے بارے میں سوال تک نہیں کرے گا۔ اس کے سر کے بالوں کو ایک طرف کرتے وہ گردن میں اپنا بازو ڈال چکا تھا، جبکہ اس کے بازوؤں سے سلیوز نکالتے ہوئے اس نے مسکراہٹ سے اس کے چہرے کو دیکھتے اس کی قمیض کا دامن سیٹ کیا تھا۔ انتہائی کوئی بے شرم اور بے باک انسان ہیں آپ یارم کاظمی، شرم تو آتی نہیں ہے نا آپ کو بیوی کو اس طرح دیکھتے ہوئے۔ وہ فوراً اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے خود ہی شرٹ کی ڈوریوں میں اپنے ہاتھ الجھانے لگی تھی، جب یارم نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے بالوں کو آگے کی طرف کیا تھا۔ غلط بیانی مت کیا کرو روح بیبی، ورنہ پچھتاؤ گی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی بنا پر تم مجھے بے شرم یا بے باک ہونے کا لقب دو۔ لیکن میں رات کو تمہاری ساری شکایتیں دور کروں گا۔ وہ کیا ہے نا کہ اس وقت ہم نے کہیں جانا ہے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، اگر بیوی کو میں ایسی نظروں سے نہ دیکھوں تو پھر کسے دیکھوں؟ وہ اب بھی آنکھوں میں شرارت لیے بولا تو روح نے جلدی سے اسے باہر کی طرف دھکا دیتے ہوئے دروازہ بند کر دیا تھا۔ باقی میں خود کر لوں گی، آپ جا کر اپنی تیاری کریں۔ وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اس کے کپڑے
باہر پھینکتی دروازہ بند کر چکی تھی، جبکہ یارم کا نہ رکنے والا کیکا اس کے کانوں کی لو تک سرخ کر گیا تھا۔ رو بیبی، میرے دل کی خواہش ہے کہ آج رات تم میری باہوں میں ساری رات بے باک اور بے شرم کے لقب دیتی رہو۔ وہ اس کے دروازے پر ہلکی سی دستک دیتا اپنے کپڑے وہاں سے اٹھانے لگا تھا۔ 5 منٹ کے بعد رو اپنے بالوں کو جوڑے میں بند کر کر باہر نکلی اور سیدھی الماری کی طرف جاتے ہوئے اس نے اپنا گاؤن نکالا تھا۔ بیبی، پہلے اپنے بیٹے کو دیدار تو کروا دو نا اپنی ڈریسنگ کا۔ آخر اس نے اپنی پسند سے تمہارے کپڑے چوز کیے ہیں۔ وہ پرفیوم اٹھا کر خود پر چھڑکتے ہوئے اس سے بولا تھا۔ اسے یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں نے اس کی فرمائش پر کپڑے پہنے ہیں۔ گاؤن پہنتے ہوئے وہ بولتی، یارم کے جوتے نکال کر اس کے قریب رکھتے ہوئے اپنے جوتے پہننے جا رہی تھی، جب اچانک ہی اس نے اسے اپنے قریب کھینچ کر آہستہ سے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ اتنی خوبصورت نہ لگا کرو، میری نیت خراب ہو جاتی ہے، اس نے پھر سے شرارت سے کہا تو وہ پورا زور لگا کر اسے خود سے پیچھے دھکیلتی الماری سے اپنے جوتے نکال کر بنا پہنے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ یارم مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ وہ جانتا تھا اب رو اسی کو سوچ کر شرماتی رہے گی، گھبراتی رہے گی۔ وہ اپنی اس کمی کے بارے میں نہیں سوچے گی اور نہ ہی پریشان ہوگی۔ وہ بس اسے ہر طرح کی پریشانی سے آزاد رکھنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ وہاں پہنچے تو سب لوگ پہلے ہی ہوٹل کے اسی ہال میں موجود تھے جہاں وہ اکثر آنا پسند کرتے تھے۔ بچوں نے الگ سے اپنی موج مستی شروع کر رکھی تھی۔ رویام بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ I am sorry guys, I'm sorry میں لیٹ ہو گیا۔ یقیناً تم لوگوں نے میرا انتظار کیا ہوگا۔ اچانک سے اندر داخل ہوتے آرت نے سوری کی گردان کرتے ہوئے اپنی کرسی سنبھالنی چاہی تھی، جبکہ خیام تو اسے ایک ہی نظر میں پہچان گئی تھی اور باقی سب کو پہچاننے میں زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیلا اسے گھور کر بولی تھی، جبکہ وہ جو خیام کے قریب بیٹھنا چاہتا تھا، یارم کے اچانک کرسی پر پیر رکھنے کی وجہ سے خیام سے دور آخری سیٹ پر جا کر بیٹھا تھا۔ خیام بیٹا، یہ آرت ہے، یارم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تو اس نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ آرت نام اس کی سماعتوں میں کہیں گونجا تھا۔ اس نے بتایا تھا روح کو
کہ اس کے خواب میں جو جن آتا ہے اس کا نام بھی عارت ہے، اور یارم نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں زندگی میں کوئی عارت اس کے خوابوں کی دنیا سے حقیقت میں آنے والا ہو۔ وہ اپنی سوچ میں اسے دیکھ رہی تھی۔ عارت کافی اچھا لڑکا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اس سے دوستی کرنی چاہیے، یارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ کچھ الجھتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یقیناً یارم کی بات وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ جس طرح کی طبیعت کا مالک یارم تھا، وہ لڑکے اور لڑکی کی دوستی کو یقیناً پسند نہیں کرتا تھا، اور یہاں وہ خود اس سے کہہ رہا تھا کہ اسے عارت سے دوستی کرنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارو۔ میں تم دونوں کے لیے کچھ سوچ رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میری بہن مجھ پر پورا یقین رکھتی ہے۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو خیام مسکرائی تھی۔ تو ٹھیک ہے یارم بھائی، لیکن آپ نے میرے لیے عارت نام کا بندہ کیسے ڈھونڈ نکالا؟ وہ بے حد کم آواز میں اسے دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی سرگوشی پر وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے تمہیں ڈھونڈ نکالا ہو، وہ بولا تھا، جبکہ یارم اور اسے سرگوشیاں کرتے دیکھ عارت نے کان لگانے چاہے تھے۔ کوشش مت کرو بچے، پہلے انگوٹھا کٹا ہے، اب کی دفعہ منڈی کٹے گی۔ لیلا کا انداز یقیناً اسے اوقات میں رکھنے والا تھا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ کر کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے ریام کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے کھیلنے دو عارت، تم یہاں آؤ اور ذرا خیام کو مارکیٹ گھما کر لاؤ۔ اسے عارت کا اپنے بیٹے سے فری ہونا پسند نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بیٹے نے پہلی ہی دفعہ اس پر سیریس والا حکم چلایا تھا۔ یارم کی آواز پر وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ خیام بھی کچھ پریشان سی ان کے قریب سے اٹھتی اس کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ تم بتاؤ، شارف کے کچھ کہنے پر معصومہ نے اسے دیکھ کر کہا تو وہ فوراً نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ نہیں تم بتاؤ، شارف نے بھی بالکل اسی کے انداز میں کہا، جبکہ ان کی سرگوشیاں وہاں موجود سمجھ تو کسی کو نہیں آئی تھی، ہاں لیکن ڈسٹرب سب کو کر گئی تھی۔ ایسی کون سی بات تھی کہ وہ ایک دوسرے سے تم بتاؤ کر کے انہیں کنفیوز کر رہے تھے؟ اگر تم دونوں نے 20 سیکنڈ سے پہلے اپنی بات مکمل نہ کی تو میں تم لوگوں کو اس ہوٹل کے چھٹے فلور سے نیچے پھینک دوں گا۔ یارم کی گمبھیر آواز پر وہ دونوں الرٹ ہوئے تھے۔ میں بتاتا ہوں، وہ دراصل ہم دونوں، میرا مطلب ہے کہ مشرف کا چھوٹا بھائی بہن آنے والا ہے۔ ہم پھر سے والدین بننے کا شرف حاصل کرنے والے ہیں۔ شارف نے اچانک ہی خوشی سے چہکتے ہوئے انہیں گڈ نیوز سنائی تھی۔ یارم کے مسکراتے لب ایک لمحے کے لیے سمٹ سے گئے تھے۔ اس نے بے ساختہ روح کی طرف دیکھا تھا جو مسکراتے ہوئے معصومہ کو مبارکباد دے رہی تھی۔ آج دن میں یارم نے اس سے یہی تو کہا تھا کہ معصومہ اور شارف کی بھی تو کوئی دوسری اولاد نہیں ہے، وہ بھی تو خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہمیں بھی اتنا ناشکرا نہیں ہونا چاہیے۔
لیکن اس وقت وہ بھول چکا تھا کہ معصومہ کی پریگنسی میں کسی طرح کی کمپلیکیشنز نہیں ہیں اور انہیں کبھی بھی دوسری خوشخبری مل سکتی ہے۔ لیکن وہ پرسکون تھا۔ رخ نے اس بات کا کسی طرح کا کوئی صدمہ نہیں لیا تھا۔ وہ خوش تھی ان کی خوشی میں، اور یارم کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ ہاں، اسے صرف اور صرف اپنی روح سے مطلب تھا، اس کی خوشی سے مطلب تھا۔ وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اور وہ تکلیف میں نہیں تھی۔ وہ دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے والی ایک معصوم سی لڑکی تھی، اور حقیقت یہ تھی کہ یہ معصوم لڑکی اس کی کل کائنات تھی، جس کے بغیر وہ سانس لینے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ بہت شکریہ میری معصوم سی پریوں، آپ لوگوں کے لائکس کا۔ اتنی رومانٹک ایپیسوڈ دی ہے تو آج بھی مجھے بہت سارے لائکس چاہیے، تو بالکل بھی لائکس میں کنجوسی نہیں کرنی، بہت سارے لائکس۔ تو نیکسٹ کا ٹارگٹ بھی ہم 2000 کا ہی رکھیں گے۔ 1900 لائک ہو چکے ہیں تو 100 تو اور آپ لوگ کر ہی دو گے پچھلی ایپیسوڈ پر۔ تو میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل، تب تک کے لیے اپنی ڈیڈی کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔